نوجوانوں کی کوئی دلچسپی سیاست میں پائی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں ایسا؟ اصل میں سیاست میں تو دلچسپی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دی، کیونکہ سیاست میں سیاسی رول ووٹ کے بعد بنتا ہے. مسائل کے حل کے لیے اسمبلیوں میں جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لوگ آپ کے موقف کی حمایت میں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں. کراچی میں تحریک انصاف کو اتفاق سے جانے کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے، وہ 2024 میں نتائج اس کے بالکل الٹ ہے. تو یہ کیا واقعی مہاجر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا مائنڈ شفٹ تھا کہ انہوں نے واقعی تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا تھا اور وہ واپس آ گئے 2024 میں؟ نہیں، میں قومی ادارے کی پالیٹکس والے کے یہ جو ڈھکوسلے ہیں نا، اس سے میں ایگری نہیں کرتا. کیا مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتنے کے لیے پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے نہیں لگائے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یا زرداری صاحب نے پاکستان کھپے اور نہ کھپے والے نعرے نہیں لگائے. آپ نے جو بات ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہندوستانی کا شناخت ضروری ہے، قوموں کی شناخت تو بیسیکلی کاسٹ نہیں ہوتی. یہ کاسٹ اور قومیت میں فرق ہے. جتنی بھی شخصیات ہیں جو قومیت یا مخصوص کر رہی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بڑی سخت انداز میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ الزامات بڑے سخت ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اس پہ ایجنڈا. دیکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تو اس وقت سیاسی جماعت تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو 92 میں جب ہم نے الطاف صاحب سے اختلاف کیا اس نظریے سے انحراف کے اوپر کہ مہاجر نظریے سے اگر آپ انحراف کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. جو بھی جماعت الیکشن لڑتی ہے وہ جب ہارتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور کوئی ایک جماعت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئیں. جبکہ پس منظر آپ بھی سمجھتے ہیں، سبھی مکتبہ فکر کا اب تو تقریباً بچہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ تو ہم نے جو ہے وہ جیتی ہوئی جماعتوں کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ انتخابی نتائج سب کو پتہ ہے کیسے بنے. ان کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے بات کرتے ہیں. بھئی یہی لوگ تو تھے نا جو کل صوبے کی مخالفت کر رہے تھے. جب آفاق احمد ملیٹ ڈسٹرکٹ پہ تحریک چلا رہا تھا، جب آفاق احمد نے جنوبی سندھ صوبے کی بات کی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے ہمیں صوبہ نہیں چاہیے، صوبہ جو ہے وہ سندھ کی تقسیم ہم نہیں چاہتے، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں نے احتجاج کیا کہ اس شہر کے اندر اس طرح لوگوں کا قتل ہو رہا ہے اور یہ عمدن قتل ہے کہ جب آپ ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تو اس پر آپ نے ہمارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے. قادر مکسی کے لوگ تو جو ہے وہ اوپنلی پاکستان توڑنے کے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کارروائی کی؟ مجمع اور قادر مکسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ قوم پرستوں کو اس طرح مت ملائیے. کراچی کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دوبارہ کوئی موقع ملے تو ان لوگوں کو دوبارہ مینڈیٹ دے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی لے کے کام کرتا ہے نا، اس کو ہمیشہ مسترد کیا، اس کو سپورٹ کبھی بھی نہیں کی. گورنر صاحب کو آپ اس وقت کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس ایجنڈے کے تحت وہ سیاست کرتے ہیں؟ جنہوں نے نامینیٹ کیا نا اس کو، ایجنڈا ان کو پتا ہوگا. دیکھیے، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کرپشن کرتی اور پیسے کی بنیاد پر وہ پھر الیکشن لڑتی اور پھر دوبارہ کرپشن کرتی ہے. بدترین گورنمنٹ رہی ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کے معاملے میں. نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ آدمی تھے اور نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کی ہی ڈیولپمنٹ آپ کو مصطفیٰ کمال انوگریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. میری قوم تو تباہ ہو جائے گی میں دوسرے کا کلچر اگر اڈاپٹ کر لوں گا تو. میرا اپنا کلچر ہے تو میں تو مخالفت کروں گا نا کہ میں سندھی کے اجرک کو کیوں برداشت کروں. آپ کی گاڑی کا کوئی کردہ کوئی ٹیکس نہ دہندگان میں شامل ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، میری گاڑی تو ٹیکس بھرا ہے. وہ کافی چل گیا تھا، میں نے کہا پوچھ لوں. نہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی نے شیطانی، میرے تو ٹیکس بھرا ہوا گاڑی کا اور میرا تو 26 تک کا بھرا ہوا. السلام علیکم. عادل علی عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش. آج میرے ساتھ میرے جو مہمان موجود ہیں نہایت ہی قابل عزت اور احترام آفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود. آفاق احمد صاحب کا چہرہ کراچی میں ان پرومیننٹ چہروں میں شمار ہوتا ہے جو کراچی کی عوام، کراچی کے مسائل اور کراچی کے عوام کے دکھ درد کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت جڑے رہتے ہیں. آفاق احمد صاحب کراچی کی رگ رگ سے واقف ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ کراچی کی رگ رگ آفاق احمد کی نسوں میں بسی ہوئی ہے تو یہ کہیں سے بھی غلط ثابت نہیں ہوتا. کراچی کے عوام کے مسائل ہوں یا ان کا ادراک ہو، میرا خیال ہے کہ اس وقت دور حاضر میں جس طرح سے جس مفصل انداز میں آفاق احمد صاحب اس پہ بات کرتے ہیں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. آئیے آپ کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آفاق صاحب. کیسے؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے علالت کے باوجود آپ نے ٹائم دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو عام سیاسی انداز میں لوگ آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، صحافی آپ سے روایتی انداز میں سوالات کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھ کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، آفاق خود جب دوران طالب علم تھے، طالب علم کے دوران ان کی سوچ کیا تھی، تعلیمی پس منظر ان کا کیا تھا، وہ خود ان کے اس وقت کی سوچ سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھی، وہ بننا کیا چاہتے تھے، پھر وہ سیاست کیسے آ گئے؟
اچھا خواب جو ہے وہ میرے نہیں تھے، میرے والد کے تھے. میں تو اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار نہیں رہا، اچھا. تو کوئی بہت بڑے بڑے خواب نہیں تھے. لیکن میرا تجربہ تلخ رہا. میرے جو اساتذہ تھے وہ مختلف زبان بولنے والے تھے، اور میرے پرائمری اسکول کے دور میں ہی جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ قومیت کوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے کہ میرے پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، میں چوتھی جماعت میں تھا، فیاض صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بہت عجیب انداز میں مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے والد کہاں گئے ہیں؟ تو میں نے کہا لانڈی 6 کے ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں پیچھے سے کہاں کے ہیں. تو وہ میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں پیچھے سے کہاں کے. تو میں بہت کنفیوز تھا اور چھوٹا تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے میری ہیلپ کی اور مجھ سے کہا کہ تمہارے والد جو ہے وہ انڈیا سے آئے تھے، ہندوستان سے آئے تھے، انڈیا نہیں ہندوستان سے آئے تھے. تو میں نے کہا کہ جی اچھا ہندوستانی ہو. تو میں نے اکتفا کیا کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، کم از کم اب مزید یہ مجھ سے سوالات نہیں کریں گے. میں نے کہا جی سر. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یعنی ہمیں ہندوستانی کہہ کر ان صاحب نے، میرے استاد نے فیاض صاحب نے معاملے کو ختم کیا. اس وقت سے مجھے یہ احساس تھا کہ قومیت کوئی چیز ہوتی ہے اور شناخت ضروری ہے. تو پاکستان میں رہ کر ہندوستانی کہلوانا بڑی عجیب سی چیز تھی. تو یہ آپ نے جو بات ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہندوستانی کا شناخت ضروری ہے، تو قوموں کی شناخت تو بیسیکلی کاسٹ نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا نقطہ اعتراض ہے مہاجر لفظ پہ کہ مہاجر کاسٹ نہیں ہے. دیکھیے کاسٹ اور قومیت میں فرق ہے. دیکھیے کاسٹ میں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید ہے، یہ خان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوہان ہے، یہ کاسٹ ہیں. قومیت جو نہیں ہے. ان سب کاسٹ کی مشترکہ ثقافت ہے، زبان ہے، معاشی مفادات ایک جیسے ہیں، نفسیاتی رد عمل ایک جیسا ہے. تو یہ تمام کاسٹ مل کے قوم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قومیت الگ چیز ہے، کاسٹ الگ چیز ہے. سندھیوں میں بھی بہت ساری کاسٹیں ہیں. تو آپ کی ہر کمیونٹی میں، پختون برادری میں بھی ہے، پشتون میں، بلوچ میں بھی ہے بہت ساری. ابھی اگر آپ آج دور جدید پہ دیکھتے ہیں، اس وقت پاکستان میں جو زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ ہے نوجوانوں کا. کہتے ہیں کہ آپ 64% آپ کا جو اوسط آبادی کا وہ نوجوانوں پہ محیط ہے. لیکن نوجوان مجھے کسی بھی میدان میں کار عمل نظر تو نہیں آتا، ان کو اسپیس دیا نہیں جاتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ واقعی اس قومیت کی سیاست سے وابستہ ہے؟ میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ مہاجر نوجوان ہو یا کوئی اور قوم کا فرد، قومیت سے اس کا انکار کبھی بھی نہیں رہا. اور سندھی ہو، مہاجر ہو، قومیت بہرحال ایک مضبوط شناخت ہے. اور یہ کہہ دینا کہ قومیت کے حوالے سے مہاجر نوجوانوں میں یا نوجوانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، غلط ہے. تو نوجوانوں کی کوئی دلچسپی سیاست میں پائی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں ایسا؟ اصل میں سیاست میں تو دلچسپی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دی، کیونکہ سیاست میں سیاسی رول ووٹ کے بعد بنتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے موقف کی ووٹ کے ذریعے عوام حمایت کرتی ہے. آپ اپنے اس موقف کے اوپر مسائل کے حل کے لیے اسمبلیوں میں جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے موقف کی حمایت میں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی سوچ کی حمایت کرتے ہیں. لیکن جب ووٹ ڈالنے کے بعد باکس میں سے وہ ووٹ نہ نکلے اور دفتر میں بیٹھ کے آپ نتائج بنائیں گے تو لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی انتخابی عمل سے. اور انتخابی عمل تو بنیاد ہے سیاست کی. تو اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کا جو چہرہ ہے وہ بہت دھندلا دیا ہے. یہ جو بھی جماعت الیکشن لڑتی ہے وہ جب ہارتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور کوئی ایک جماعت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئیں. جبکہ پس منظر آپ بھی سمجھتے ہیں، سبھی مکتبہ فکر کا اب تو تقریباً بچہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس الیکشن کے پروسیس میں کوئی نادر قوتیں ہوتی ہیں جن کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو جماعتیں اس وقت موجود عادل، اس مرتبہ تو ہم نے جو ہے وہ جیتی ہوئی جماعتوں کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ انتخابی نتائج سب کو پتہ ہے کیسے بنے. ڈیفینیٹلی میں اسی پہ آ رہا تھا. تو مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہارنے والی جماعت کہہ رہی ہے،
اب تو جیتنے والی جماعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انتخابی نتائج کیسے بنے. میں اسی پہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو موجودہ نظام میں جو جماعتیں موجود ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کیسے کہلا رہی ہیں؟ وہ یہ کیسے دعوے کر رہی ہیں کہ بھائی کہیں تو کوئی ایسی آواز آ رہی ہے نا کہ ہم عوام کی طاقت سے آئیں؟ عوام تو سب جانتی ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اور مطلب آپ نے کہیں سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم عوامی ووٹوں سے آئے ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی یہ بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر دے, بڑے محتاط انداز میں نیچی نگاہ کر کے اگر رسماً کوئی بات کہہ دے تو کہہ دے. لیکن مسلم لیگ نون کے خود لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ انتخابات کیسے ہوئے. اچھا آفاق احمد صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کراچی کا ایک بہت بڑا اسٹیک آپ کے پاس مطلب اردو اسپیکنگ کمیونٹی لیٹ سے کوئی ایم کیم کا کوئی بھی تھڑا ہوا ایم کیم بہادر آباد ہو یا لنڈن جو بھی ہو, ایک ٹرن آیا 2018 میں اچانک سے ہم نے دیکھا کراچی کا ووٹ جو ہے وہ ٹرن ہوا یا ڈبے ٹرن ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. کراچی میں تحریک انصاف کو اتفاق سے اچانک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا, وہ 2024 میں نتائج اس کے بالکل الٹ ہے. تو یہ کیا واقعی مہاجر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا مائنڈ شفٹ تھا کہ انہوں نے واقعی تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا تھا اور وہ واپس آ گئے 2024 میں؟ نہیں ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو آپ کو پتہ ہے بنایا کس نے تھا. پنجاب کے گاؤں دیہات کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت شہری علاقوں کے, کیونکہ دیہی علاقوں کے اندر جو چودھری بیٹھا ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ یہ ڈیلیور کریں گے تو میں اپنے میرے جو قبیلے کے یا میرے گاؤں کے جو یہ ووٹ ہیں یہ میں گن کے آپ کو ڈلواؤں گا. تو وہ ووٹ بھی گن کے ڈلواتا ہے اور اس کے بعد پھر ان ووٹوں کی حفاظت کے لیے وہ پہرہ داری بھی کرتا ہے. تو وہاں انتخابی نتائج تبدیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت شہر کے. تو وہاں وہ جو ریکوائرڈ نمبرز تھے عمران کے لیے پرائم منسٹر بنانے کے لیے وہ پنجاب سے پورے نہیں ہو پائے تھے. تو ظاہر ہے کہ کراچی جو ہے وہ یتیموں کی طرح شہر ہے, تو یہاں مضبوط لیڈرشپ کو یعنی پروان نہیں چڑھنے دیتے اور مقدمات میں پھنسا کے جوتے مار کے روک کے ہی رکھتے ہیں. تو یہاں پر جو انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے اور اس کے بعد اب عمران کو کیونکہ مائنس کرنا تھا تو بھی انتخابی نتائج تبدیل ہوئے. ہاں یہ تو نتائج تبدیلی ہو تو راتوں کو بھی آوازیں لگ رہی تھی, صبح میں نے یہ کڑے کرے تو الگ کہانی ہے. پر یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت موجودہ دور میں اگر آپ کسی بھی اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی بات کریں, مہاجر پالیٹکس کی بات کریں, تو یہ پالیٹکس شروع سے لے کے اب تک شہری سندھ تک یا صرف شہروں تک ہی کیوں محدود رہی؟ آپ نے اس تبدیلی کی ضرورت دیہی سندھ میں, دیہی پنجاب میں, وہاں پہ آپ نے محسوس نہیں کی؟ نہیں دیکھیے عادل, جب تک آپ کے گھر کی آگ نہ بجھے آپ دوسرے کے کھیتوں میں پانی ڈالنے جائیں وہ بیوقوفی ہے. میری قوم کے مسئلے حل نہیں ہوئے, میں دیہی عوام کے حقوق کی بات کروں اور اپنے لوگوں کے مسائل کو میں پسے پشت ڈال دوں. میں مطلب 98% عوام کی بات کر کے میں کہوں کہ جی پنجاب کے مظلوم عوام کی میں بات کروں گا, آپ کے لوگوں کے جو ظلم ہے وہ ختم نہیں ہوئے. میسوری نے مشرقی پاکستان آج تک ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوٹا سسٹم کی چکی میں آپ پس رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے لوگوں کے مسئلے حل پہلے کروں گا, اس کے بعد میں باقی لوگوں کی بات کروں گا. یہ ایک مطلب نیچرل چیز ہے, میں فطرت سے مختلف راستہ نہیں چن سکتا. میرے گھر میں آگ لگی اور میں پنجاب کے کھیتوں کو سیراب کرنے پانی ڈالنے چلا جاؤں, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بلا شبہ عقل مندی نہیں کہلائی جا سکتی, لیکن ایک نیشنل پالیٹکس مطلب نہیں, میں قومی داری کی پالیٹکس والے کے یہ جو ڈھکوسلے ہیں نا اس سے میں ایگری نہیں کرتا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو قومی داری کی پارٹی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتنے کے لیے پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے نہیں لگائے؟ کیا انہوں نے سندھو دیش کے لوگوں کا کارڈ استعمال نہیں کیا؟ محترمہ بینظیر بھٹو نے یا زرداری صاحب نے پاکستان کھپے اور نہ کھپے والے نعرے نہیں لگائے؟ یہ سب کے سب. اور آج جو اجرک کا ایشو اٹھایا ہوا پیپلز پارٹی نے, مطلب یہ قومی داری کی پارٹی ہے. تحریک انصاف جب اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپریشن کیا تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگوں نے اس سے وفاداریاں ختم کر دیں. عمران کے ساتھ اگر کوئی وفاداری آج نبھا رہا ہے تو خیبر پختونخوا, اس کے لوگ جو پشتو زبان بولتے ہیں, تو عمران خان کون سا قومی دائرے کا لیڈر بچا؟ تو آپ نے تمام پالیٹکس دیکھ لی. اے این پی قومی دائرے کی پارٹی ہے, اے این پی کیا مطلب پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, کیا مہاجروں کی نمائندگی کرتی ہے؟ وہ کراچی سے بھی لڑے گی تو بنارس سے الیکشن لڑے گی. تو تمام جماعتیں نام آپ قومی دھارے کی سیاست کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن کر لسانی سیاست رہے ہوتے ہیں. میں منافقت نہیں کر رہا, بس اتنی سی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ ابھی
کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اراکین اسمبلی جو ماضی میں اپنے ہی کچھ اراکین جماعت پہ تنقید بڑی سخت کر رہے تھے، اس وقت وہ دونوں گروپ آپس میں ایک بار دوبارہ ایک ہو گئے. ابھی گزشتہ کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آئی کہ ایک ادوار کا جو میئر تھا وہ دوسرے میئر پہ بڑے کوئی ناگفتہ ان کے اوپر الزامات بھی لگا جن کی تو جو ہے وہ جتنی مذمت کی ضرورت ہے. کراچی کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر دوبارہ ان کو کوئی موقع ملے تو ان لوگوں کو دوبارہ مینڈیٹ دے گی؟ دیکھیے میرا خیال یہ کہ کراچی کی عوام نے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی لے کے کام کرتا ہے نا، اس کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، اس کو سپورٹ کبھی بھی نہیں کی. 92 میں میرا کبھی تعلق نہیں رہا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں سیاسی کیونکہ یعنی سیاسی جو طور طریقے تھے اس سے ناواقف تھا، اور میں نے کبھی الطاف کے زمانے میں سیاست نہیں کی تھی. تو 92 میں جب ہم نے الطاف صاحب سے اختلاف کیا اس نظریے سے انحراف کے اوپر کہ مہاجر نظریے سے اگر آپ انحراف کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں الطاف کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی پڑی الطاف کے ساتھ. اس کے بعد جو ہم پہ الزامات لگے ہم اس کا یعنی اس کی وضاحت نہیں کر سکے، کیونکہ صحافیوں سے رابطہ نہیں تھا، میڈیا سے کبھی انٹریکشن ہمارا رہا نہیں. تو ایک طویل عرصے تک ہم نے اس کا بھگتان بھگتا ہے کہ مہاجر قوم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی کا اگر الزام بھی لگ جائے اور آپ اس کو وضاحت نہ کر سکیں، کلیئر نہ کر سکیں، تو آپ کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ تو اوپنلی اون کر رہے ہیں، یہ تو بندر کی طرح کلا بازیاں ان کے کہنے پہ کھاتے ہیں، طوطے کی طرح ان کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے بات کرتے ہیں. بھائی یہی لوگ تو تھے نا جو کل صوبے کی مخالفت کر رہے تھے. جب آفاق احمد ملیٹ ڈسٹرکٹ پہ تحریک چلا رہا تھا، جب آفاق احمد نے جنوبی سندھ صوبے کی بات کی تھی، تو یہ لوگ کہتے تھے ہمیں صوبہ نہیں چاہیے، صوبہ جو ہے وہ سندھ کی تقسیم ہم نہیں چاہتے، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے، تو آپ اس اسٹیبلشمنٹ کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے آپ شور کر رہے ہیں کہ جناب صوبے بننے چاہیے. تو جب آپ ان کے اشارے پر بندر کی طرح کلا بازیاں کھائیں گے، ان کی زبان آپ بولنا شروع کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی آشرواد کی وجہ سے آپ حکومت کا حصہ تو رہ سکتے ہیں، آپ حکومت کو انجوائے کر سکتے ہیں، عوام کی سپورٹ انجوائے نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ فاق صاحب یہ سوال شاید تھوڑا سخت ہو، لیکن میں نے جتنے بھی مطلب جو قومیت کے دھارے میں سیاست کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر قادر مکسی صاحب ہو، چاہے وہ آپ ہو، آپ کا اور ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کا دوران یہ تقریباً سیم ہے کہ آپ ان کی بھی جماعت کو اپنا کرتے ہیں، اپنا جی ایم سے ساتھ الگ کرائے گی، اور آپ کی جو ہے وہ اپنا الطاف سے الگ کرائے گی. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو الگ جماعت بنانے پہ مجبور کیا گیا، یا پھر آپ جو کسی ایجنڈے کے تحت ہوئے. لیکن جتنی بھی شخصیات ہیں جو قومیت یا مخصوص سیاست کر رہی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بڑی سخت انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزامات بڑے سخت ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اس پہ ایجنڈے. دیکھو بات یہ ہے کہ میرا جہاں تک تعلق ہے، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ڈمپر کے اوپر جب اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یار یہ شہر کے اندر لوگ کچلے جا رہے ہیں، اور اس بری طرح کچلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایدھی اور چھیپا کے لوگوں نے کھرچ کے ان کی باڈیاں نکالی ہیں سڑک پر سے، اور اس کے بعد خاموشی ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے میں نے احتجاج کیا کہ اس شہر کے اندر اس طرح لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، اور یہ عمدن قتل ہے، کہ جب آپ ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تو اس پر آپ نے ہمارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے. قادر مکسی کے لوگ تو جو ہے وہ اوپنلی پاکستان توڑنے کے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کارروائی کی؟ تو مجھ میں اور قادر مکسی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ میں اگر مہاجر لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے اسٹیبلشمنٹ نفرت کا اظہار کرتی ہے، میری بدترین مخالفت کرتی ہے، میرے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے. ہم تو سفید پرچم لے کر جو ہے وہ احتجاج کرنے 12 تاریخ کو نکل رہے تھے. 144 لگا کر آپ نے پورے شہر کو بند کر دیا، آپ نے میرے ساتھیوں کو رات بھر گرفتاریاں کی، میرے گھر پہ چھاپے مارے، مجھے آپ نے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کر دیا. ڈاکٹر قادر مکسی کی پارٹی کے لوگ تو وہ کلاڑی کا جھنڈا لے کر باقاعدہ سندھو دیش بنانے اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اس قوم پرست میں اور اس قوم پرست میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے خلاف، ملک کے خلاف نعروں کے باوجود کارروائی نہیں ہوتی، تو آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ کوئی ملی بھگت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے آپ یعنی چہیتے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے تو اپنے قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی تو آپ نے دہشت گردی کے مقدمات بنا دی. آج بھی میں کورٹ میں بھگت کے آ رہا ہوں کیس. میرا کیا قصور تھا علاوہ اس کے کہ میں نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی ان ڈمپرز کو رات کو شہر میں آنے سے روکو.
دن میں آنے سے روکو کہ بھائی ان کے رات کے اوقات ہیں, دن میں آپ آ کے لوگوں کا موٹر سائیکلوں والے بیچارے کچھ لے جا رہے ہیں. پھر جو آپ کی جو روڈ کے اوپر جو ٹریفک کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں جو گاڑیوں کی, کہ بھائی آپ کا لین آرڈر جو بنا ہوا ہے, لین آرڈر کے علاوہ جو گاڑی ہے دونوں ویل کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نا, اس کے اندر آپ 18 انچ کا سڑک سے گیپ رکھتے ہیں تاکہ موٹر سائیکل ہٹ بھی ہو تو وہ نیچے ٹائروں کے نہ جائے. کوئی اس اسپیسیفکیشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یار جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان پر عمل کروا لیجئے. دوسرا, ان کو آپ گرفتار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ڈمپر قانونی ہے ہی نہیں, یہ تو نان کسٹم ہے, ان کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ان کا ڈرائیور کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے, صرف ان کی ایسوسیشن کی پرچی جو ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے شیشے کے اوپر, جس پر ٹریفک پولیس ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی. کوئی قانون نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر یہ انشورنس کروا لیں اپنے ٹرکوں کا, ڈمپرس کا, تو پھر یہ آئیں. تو انشورنس میں نے اس لیے کہا تھا کہ انشورنس کمپنی کبھی بھی غیر قانونی انڈاکومنٹڈ ٹرانسپورٹ کو انشورڈ نہیں کرے گی. دوسرا, جب وہ انشورنس کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ مجھے بتائیے کہ NLC کے ٹرکوں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل سچ نو. PSO کے جو ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں آئل کے, جو پیٹرول لے کے چلتے ہیں, کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے؟ نہیں, اگر کوئی حادثہ ہو جائے, جو کہ کوئی حادثات نہیں ہے, کوئی ان کا مطلب کوئی ریکارڈ ہی نہیں بن رہا ہے, ہی نہیں کوئی ریکارڈ ان کا. شہر چلنے والے ڈمپر ہیں, چل رہے ہیں, وہ پورے شہر میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ جو اسپیسیفکیشنز انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ان کے ٹرک کے نیچے ٹکرا کے کوئی موٹر سائیکل نہیں جا سکتی. ان کی اسپیڈ 40 ہے تو وہ 40 کے اوپر ہی چلتے ہیں. آپ شہر کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ PSO کے ٹرک کو, PSO کے آئل ٹینکر کو جو ہے وہ 40 سے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ ڈمپر تو روزانہ رات کو ریس لگا رہے ہوتے ہیں. ابھی جو صغیر سینٹر کے اوپر حادثہ ہوا تھا وہ تو ریس لگاتے ہوئے حادثہ ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. مجرم اور قاتل مقصی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ قوم پرستوں کو اس طرح مت بلائیے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کے دور میں اگر آپ سے پوچھوں گے کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسائل کا حل تو دور کی بات, ادراک کس کو ہے, کوئی واقعی ایسی جماعت ہے جو یہ سمجھتے دعویٰ کر دے کہ ہم پاکستان کا حل جانتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تو اس وقت سیاسی جماعت تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. ان کے پاس حل ہے؟ ان کے پاس حل ہوگا. اسی وجہ سے وہ سارے لوگوں کی اسٹرنگز اپنے ہاتھ میں رکھ کے ہلا رہے ہیں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ہاں ان کے پاس اختیارات ہیں, ہاں ان کے پاس صلاحیت بھی ہو سکتی ہے, تو انہیں پھر بیہائنڈ دا کرٹنس کام نہیں کرنا چاہیے, فرنٹ پہ آ کے کام کرنا چاہیے. ٹیک اوور کرو تاکہ فیلئر کی ذمہ داری بھی آپ کرو. آپ سکسیس اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں, آپ مطلب پپٹ بنا کے آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کسی کام میں فیلئر ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کے مت لگا دیتے ہیں آپ ذمے. بہتر یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, جب آپ نے اسٹرنگز ہلا کے کام چلانا ہے تو یار فرنٹ پہ آ کے کام کر لو تاکہ ملک جو ہے وہ گم کی کیفیت سے باہر نکلے, یکسانیت, مستقل مزاجی, مطلب غیر یقینی کیفیت سے باہر نکلے. یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف چلا رہا ہے, کوئی اور چلا رہا ہے. یہ بتائیے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے جو حالات ہیں بن رہے ہیں, کہنے میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نیشنل پالیٹکس کی بات کریں مرکزی طور پر, عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے دوبارہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ کی خبریں آ رہی ہیں. آپ بطور ایک سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دوبارہ کوئی سیاسی میدان میں اس کو بن سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نواز شریف کو بھی کنوکشن ہوئی تھی, نواز شریف کو بھی جو ہے وہ معاہدے کے تحت باہر بھیجا گیا تھا, نواز شریف دوبارہ آگے پرائم منسٹر بنے. بات یہ کہ یہاں عدالتوں کی اہمیت نہیں ہے, یہاں شخصیات کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کرائم کی وجہ سے, چاہے وہ آپ نے پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کو لوٹا ہو, ان کے وسائل کو لوٹا ہو, چاہے آپ نے کسی کا قتل کیا ہو, تو جرم کی سزا عدالتی کارروائی کے بعد عدالت کے تھرو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو مطلب جرم کی سزا جو ہے وہ خود ہی طے کر لی جاتی ہے, اور اگر سزا عدالت نے دی بھی ہے تو جب چاہتے ہیں آپ NRO کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. یہ مثالیں ہمارے سامنے, یعنی موٹر سائیکل چوری والا بیچارہ بند رہتا ہے, اور اربوں روپے کی, کھربوں روپے کی کرپشن کرنے والے اور تمام یعنی وارداتوں میں ملوث لوگوں کو NRO دیا آپ نے, مشرف کے دور میں NRO دیا آپ نے. تو یہاں عدالتوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں ان کو ہم یہ سوچیں کیونکہ وہ بڑے ہینیس کرائم کے اندر ملوث ہے, اور اس نے جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے خلاف کام کیا تھا, اس لیے اس کے چانسز نہیں ہیں. تو بات یہ کہ اگر عدالتی کارروائی کے اوپر آپ انحصار کریں گے تو ممکن ہے کہ ایسا ہو, لیکن ماضی یہ بتاتا ہے کہ عدالتی کارروائی کے بعد نواز شریف بھی تو کنوکٹ ہونے کے بعد پرائم منسٹر بنا ہے.
تو جن لوگوں کی ناراضگی ہے، جن لوگوں کے ساتھ معاملات طے ہونے، اگر ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر عدالتی کارروائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل صحیح. ابھی اگر آپ نے ایک بات کی موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے، تو ایک اکثر خبر آتی ہے موٹر سائیکل کی چوری کے حوالے سے. گورنر صاحب سندھ میں موجود ہیں اس وقت، گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور گورنر کی آئینی طور پہ کوئی بھی سیاسی وابستگی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز میں شامل بھی نہیں کر بھی نہیں سکتا. گورنر صاحب کو آپ اس وقت کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس ایجنڈے کے تحت وہ سیاست کر رہے ہیں؟ یار جنہوں نے نامینیٹ کیا نا اس کو، ایجنڈا ان کو پتا ہوگا کہ ظاہر ہے انہوں نے کام لینا ہے جنہوں نے نامینیٹ کیا ہے. اور یہ نامینیشن ظاہر ہے کہ میرے ووٹ سے تو آیا نہیں ہے وہ. ڈیفینیٹلی وہ تو وفاق کا نمائندہ ووٹ سے تو آیا نہیں ہے. ہاں نہیں، وفاق میں بھی ظاہر ہے جس نے اس کو نامینیٹ کیا دنیا جانتی ہے. تو اگر جس کا وہ نامینی ہے تو ایجنڈا تو اسی کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. اس وقت آپ اگر سندھ کی صرف سندھ کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال 2018 سے مسلسل حکومت 8 سے مسلسل حکومت کرتی آ رہی، کل 17 سال ہے ان کو صوبے کے اوپر. پورے صوبے کی سیاست اور ترقی کے معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کرپشن کرتی ہے، اور پیسے کی بنیاد پر وہ پھر الیکشن لڑتی ہے اور پھر دوبارہ کرپشن کرتی ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی اور کوئی اس میں سمجھنے کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا شہر آپ اس بات کی گواہی دے گا کہ اس شہر کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے اور اس شہر کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس شہر کے لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے. اور اگر یہ ٹیکس چلیں آپ نے شہری علاقوں پہ نہیں لگایا تو دیہی علاقوں کے اندر بھی عورتیں جو ہے وہ اسی جوہڑ سے مٹی ہٹا کے اپنے مٹکے کنویں بھر کے وہاں سے لے کے جا رہی ہوتی ہیں جہاں گدھا پانی پی رہا ہوتا ہے، جہاں بھینس پانی پی رہی ہوتی ہے. تو آپ نے دیہی علاقے کے اوپر بھی خرچ نہیں کیا، شہری علاقے میں بھی خرچ نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس سے آپ نے اپنی ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ مت پوچھیں کہ اس کی ڈیلیورنس کے اوپر کوئی کمنٹس کر سکتے ہیں. بدترین گورنمنٹ رہی ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کے معاملے میں. حکومت صرف ملازمتیں دیتی رہی اپنے ووٹرز کو تاکہ ووٹرز اس کے ساتھ جڑا رہے، چیلنج ہو رہی ہے اور وہ نوکریاں بھی بیچی جاتی رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ نوکری بیچی بھی جائے گی تو اس زبان والے کو بیچی جائے گی، اس زبان والے کو نہیں بیچی جائے گی. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے نوکری خریدنے کی کوشش کی اس کو ملی نوزبان کی بنیاد پہ؟ ہاں. اچھا. مطلب برسہ برس سے ان کی خدمت کرنے والا ایک ڈرائیور نے آ کے یہاں اپنا رونا گایا کہ میں نے کہا کہ حضور میرے بچے کو نوکری دے دیجئے، تو انہوں نے منع کر دیا. اور یہ تو بہت ساری مثالیں میں مطلب میرے ساتھ جن کے تعلقات رہے ہیں وہ منسٹروں کے بھی میں بتا سکتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ باقاعدہ یہ وعدے وحید لیے جاتے ہیں منسٹروں سے کہ نوکری بیچو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نوکری جو ہے آپ فلاں کو نہیں بیچو گے، مہاجر کو نہیں بیچ سکتے آپ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. صحیح بتائیے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کراچی میں ایم کیو ایم کے پاس بھی میئرشپ رہی ہے، مصطفیٰ کمال ناظم رہے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی یہاں پہ نظامت کے عہدوں پہ فائز رہی ہے، اور ان کے پاس انتظامی عہدوں پہ بھی کافی اسٹیک بھی ان کا رہا ہے، اور عوام کی سپورٹ تو نظر آتی ہے لیکن ان کے پاس مینڈیٹ عوام کا کنورٹ ہوتا ہوا کبھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس کے باوجود جماعت اسلامی پہ ایک بہت بڑا الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بنیادی طور پہ اس کا جو ڈی انفراسٹرائز آپ نے کیا تو آپ نے کیا، مطلب آپ نے ندی نالوں کو کمرشلائز کر دیا، ہائی رائز الاؤ کر دی، یا آپ نے شہر کے اندر جو ہے وہ اپنا تجاوزات کو بھی بڑھاوا دیا. کس نے کیا؟ جماعت اسلامی. غلط ہے. دیکھیے جماعت اسلامی کا میں بدترین مخالف ہوں، اس لیے کہ جو ان کا منشور ہے اس کے برعکس ان کے ہاں منافقت بہت ہے. لیکن نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ آدمی تھے، اور نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کی ہی ڈیولپمنٹ آپ کو مصطفیٰ کمال انوگریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جتنے فلائی اوور بنے تھے مشرف صاحب سے نعمت اللہ خان صاحب نے مانگے تھے، کنونس کیا تھا انہیں کہ یہ بڑے بڑے ادارے پاکستان اسٹیل پی آئی اے، پورٹ قاسم، کے پی ٹی، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کا شہر کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ یہ ایک ایک فلائی اوور بنائیں. آپ دیکھیں تمام فلائی اوورس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو فلائی اوور کا جال آپ کو شہر میں نظر آتا ہے، بڑے جو فلائی اوور بنے تھے وہ اس زمانے میں بنے تھے، نعمت اللہ خان صاحب کی کوششوں سے بنے تھے. اور نعمت اللہ خان صاحب کی کوششوں سے جو کام نامکمل تھے وہ آگے مصطفیٰ کمال نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. اوپننگ شوپننگ ان کے ہاتھ سے ہوئی تھی، تو وہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں لیکن وہ اس زمانے کی بنیاد رکھی ہوئی تھی. تو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں نہیں ہوئی. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں یہ ان کو سہولت حاصل تھی کہ مشرف کے دور میں اربن ایریاز کے جو بھی معاملات تھے اس سے رورل ایریاز کے جو لوگ تھے ان کو دور رکھا تھا. یعنی
سی ایم کو دور رکھا تھا. اگر شہری علاقوں کے اندر گٹر کا ڈھکن بھی رکھنا تھا تو اس کی اناگریشن جو ہے وہ گورنر سے کرواتے تھے, چاہے وہ گورنر ہاؤس میں کر رہا ہو. تو یہ لبرٹی آپ کو ملی ہوئی تھی. اس زمانے میں بھی آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے, اس زمانے میں بھی آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا کے یقیناً چائنا کٹنگ کی اور وہ بری چیز تھی. لیکن جو اس شہر میں پانی کا پرابلم آیا نا, وہ گوٹ آباد اسکیم کی وجہ سے آیا کہ آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے اور گوٹ آباد اسکیم کے تحت آپ نے سندیں دے دیں, اور وہ پانی کے راستے تھے جس کے اوپر آپ نے گوٹ آباد اسکیم کے تحت پلاٹ کاٹ کے بیچے. تو گوٹ آباد اسکیم کی یعنی کراچی کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ سینکڑوں کی تعداد میں گوٹ آباد کی سندیں جاری کی گئی ہیں اور پورے گوٹ آباد کیے گئے, ایک دو نہیں ہیں. چائنا کٹنگ تو اس کے سامنے شرماتی ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی ہے. مطلب اگر آپ وہی بات ہے, قدرت سے اگر آپ پنگا لیں گے, پانی کا تاثیر آپ کو راستہ اسی تھا پہ ہوا, تو اسی ریاست پہ حالت تو یہی ہونے تھے نا. اسی پہ ہوا. تو کبھی اس وقت اگر آپ کو مطلب لگتا ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے, سیاسی جماعت, اگر ہم اس کی سیاست کی بات کریں تو بطور کراچی کی سیاسی جماعت کیا, سندھ یا شہری سندھ کی سیاسی جماعت, آپ اپنی جماعت کی سیاست کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم عوام کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پختون یا کسی اور کی تو سپورٹ کی میں بات نہیں کرتا, تو مہاجر عوام کی سپورٹ ظاہر ہے آپ کو حاصل ہے. آپ کے تو الیکشن کے نتائج فیصل بھائی کے خود چینج کیے تھے, اور جو مطلب جیتنے والا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے 2 گھنٹے مانگے تھے اور 2 گھنٹے کے بعد پھر ہمیں اجازت دی گئی کہ 2 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے وہ رزلٹ تبدیل کر سکتے ہیں, کیجیے. جو بعد میں الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر مجھے لوگوں کو نہیں معلوم تھا, لیکن مجھے خود انہوں نے ریٹرننگ افسر اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ سندھی تھے, انہوں نے کہا کہ یار ہم فلاں علاقے کے اندر تعینات تھے اور وہاں پر جو ہے وہ ہم سے فارم 45 لے کر اور کہا گیا کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ بھریے کہ فارم 45 کی جو ہے وہ درستگی ہم نے ریٹرننگ افسر کی موجودگی میں کی. اس نے کہا بھائی ہم نے تو کی نہیں ہے, جو تھے ہم نے گن کے آپ کو لا کے دے دیے. کہنے لگے بھائی یہ ایفیڈیوٹ بھرو گے تو جاؤ گے ورنہ آپ بیٹھے رہو. تو رات کو 2 بجے تک ہم بیٹھے رہے اور 2 بجے کے بعد تنگ آ کے ہم نے کہا بھائی ہم سے ایفیڈیوٹ بھروا لو, میں جانے دو. تو ایفیڈیوٹ بھروانے کا مقصد یہ تھا کہ فارم 45 بعد میں تبدیل جب کیے جائیں تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ذمہ دار ہو. پریزائڈنگ آفیسر سے لکھوایا گیا ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ دے کے جائیے کہ یہ ریٹرننگ افسر کی موجودگی میں آپ نے اس میں کریکشن کی. کہہ رہا ہے میں نے کریکشن کی نہیں, اس سے ایفیڈیوٹ بھروایا, تو رزلٹ تو اس طرح تبدیل کیے. تو عوام کی سپورٹ تو ظاہر ہے کہ ہم نے لی ہے اور ہمیں حاصل, اور اگر عوام کی سپورٹ نہیں تھی تو 12 تاریخ کو جو ہے وہ 144 لگا کے پورے شہر کو ہمیں کام کرنے کیوں نہیں دیا. تو یہ بتائیں کہ اگر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے حوالے سے اگر ان کو کوئی یونٹی قائم ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو میں تمام دھڑے اگر کسی ایک پیج پہ جمع ہوتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے اب دھڑوں کی اہمیت رہی ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے ناچ گانے کر کے تو ظاہر ہے یہ فرسٹریٹڈ قوم جو جس کو کہیں تفریح کا سامان نہ مل رہا ہو اور وہ کلفٹن پہ جائے اور وہاں پر وہ پختونوں کی نگاہوں سے اپنی فیملی کو نہ بچا سکے اور وہ ساحل سمندر پہ بھی تفریح کرنے نہ جائے, تو ظاہر ہے گلشن اقبال میں اگر کہیں آپ کوئی ناچ گانے کی محفل کریں یا اس میں کوئی نغمے وغمے بجائیں تو لوگ ظاہر تھوڑا سا انجوائے کرنے آ جاتے ہیں. آپ کہیں کسی کاز کے اوپر کسی ایشو کے اوپر کال دے کے لوگوں کو جمع کر کے دکھائیں گے, نہیں کر سکتے. تو آپ ان دھڑوں کو تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو مطلب سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اشاروں پر ڈگڈگی پہ اب کام کرتے ہیں, تو عوام ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. اگر کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر جابس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی نوکری ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, پاکستان کی مجموعی صورتحال کو اگر دیکھیں اور اگر کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایسا الائنس بنے جو کہ واقعی ایک طاقت کے ہاتھی کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہو اور یکجا ہو کہ ہم واقعی پاکستان میں کوئی ریزولوشن یا ریولیوشن لے کے آتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم سیکٹرین بیسس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں. ایران میں ریولیوشن آ سکتا ہے, ایک قوم ہے, ٹھیک ہے نا. عراق کے اندر جو ہے وہ جو تبدیلی آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکٹرین بیسس پہ 200 میں ڈیوائیڈڈ تھا. تبدیلی لانا آسان تھا, امریکہ نے کیا, کوشش کامیاب ہو گئی. یہاں جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر نواز شریف صاحب کنٹرول میں ہیں تو نواز شریف صاحب بہتر ہیں, اور نواز شریف صاحب کنٹرول میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس پیپلز پارٹی ترک کا پتہ ہے, پیپلز پارٹی کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کے پاس دوسرا. آپ قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی آپ تمام لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں. تو ہر قوم جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں, یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ قومیت کی بنیاد پر ہیں, عادل اس بات کو آپ مانیے.
تحریک انصاف ظاہر پختون کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کراچی شہر کے اندر 22 سیٹوں پہ 18 آدمی انہوں نے صرف پختون اپوائنٹ کیے تھے. اس شہر سے لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کر سکے وہ. اس کا مقصد ہے وہ پختون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں سے انہوں نے محسود کو اپنا نامنیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی ایتھنک بیسس کے اوپر کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ڈویژن ہے سیکٹرین کی بیسس کے اوپر کہ یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, اور یہ سارے کے سارے لوگ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں رہتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھوں میں جب ان کی اسٹرنگز ہیں نا, تو ان سب کا اتحاد آپ کس کے اگینسٹ کرنا چاہتے ہو؟ یہ بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کہ کس کے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ جن کے ہاتھوں میں اسٹرنگز ہیں. جنہوں نے اگر جن کے ہاتھوں میں اسٹرنگز ہیں ان کے خلاف اتحاد کرنا چاہتے ہو تو اسٹرنگز ان کے ہاتھ میں, تو کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی کوشش کریں, جو اس ملک سے سنسیئر لوگ ہیں وہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے ہر کام جس کا ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. یعنی میں جو دفاعی معاملات ہیں نا اس میں اگر مداخلت کروں تو میں بیوقوف ہوں, اس لیے کہ میرا اس سلسلے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ بہتر طریقے سے فوج کر سکتی ہے. سیاسی لوگ کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا جائے کہ انہیں یہ کام کرنے دیجیے اور انہیں یہ بات سمجھائی جائے, اور ہمیں سب کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ برا مانیں, چاہے وہ ہمیں ملک دشمن کہیں, چاہے وہ ہمیں ظالم کہیں, چاہے وہ ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگائیں. آپ کو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, سارے سنسیئر لوگوں کو, کہ دیکھیے احتساب کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ الیکشن ہے. کہ آپ عوام کو جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی کرپشن سے آگاہ کر دیجیے اور عوام پر چھوڑ دیجیے. عوام ان کا احتساب کریں گے ووٹ کے ذریعے. جس دن ووٹ کی قدر و قیمت بڑھ گئی اس دن اس ملک میں انقلاب آئے گا. اس سے پہلے آپ انقلاب نہیں لا سکتے. انتخابی عمل کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے, عوام کے سپرد کر دے. صحیح بتائیں. ابھی صوبہ سندھ میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کے لیں, محاذ کے لیں, مسئلہ کے لیں, وہ اجرک والی نمبر پلیٹ. آپ کو اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آتا ہے. تو آپ کو بیسیکلی جو نقطۂ نظر ہے, جو آپ کا جو نقطۂ اعتراض ہے, وہ اجرک کی شناخت کے ساتھ ہے, یا پھر آپ کو جو موجودہ سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا نمبر پلیٹ کی قیمت کے ساتھ ہے, یا پھر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ جنرلائز. میں نے وہ پوائنٹ بھی ریز کیا تھا کہ دیکھو یار, ایک مرتبہ آپ نے نمبر پلیٹ دے دی, اس کے آپ نے پیسے لے لیے. اگر اب آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں تو حکومت یہ کہے کہ بھائی وہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرا دیجیے, نہیں لے لیجیے, آپ اسے پیسے مت لیجیے. ایک بات تو میرا مطالبہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیے بھٹو نے سندھ کو 2 لسانی صوبہ ڈکلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے, 72 میں جب ممتاز بھٹو نے لسانی زبان کی بنیاد پر فساد کروایا تھا تو ظاہر مہاجروں نے اپنی اتحاد کا مظاہرہ کیا. رئیس امروی صاحب کا قطع جو ہے وہ اس نے لوگوں کو گرما دیا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے, دوم سے نکلے, لوگ باہر نکل آئے. تو اس وقت پھر بھٹو نے باقاعدہ لسانی ایگریمنٹ کیا تھا, لسانی معاہدہ, جس میں رئیس امروی صاحب شامل تھے, شاہ احمد دونانی صاحب شامل تھے, پروفیسر غفور صاحب شامل تھے. لسانی معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے. اربن سندھ کے 40% آپ نے رکھا تھا کوٹا, اور رورل سندھ کا 60% رکھا تھا. تو جب سندھ کے اندر 2 لسانی اکائیاں موجود ہیں تو ایک لسانی اکائی اپنا کلچر دوسری لسانی اکائی پہ کیوں تھوپ رہی ہے؟ بھئی ہمارا کلچر الگ ہے, ہم ایک الگ قوم ہیں, ہم سندھی نہیں ہیں, ہم ایک الگ قوم ہے, ہمارا اپنی ثقافت ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. میں اس کی ثقافت کیوں اپنا لوں؟ عادل ایک مرتبہ بھٹو کے دور میں گئے, چون لائی تھے غالباً, تو اس کے جو حامد میر کے والد تھے وارث میر, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی بات پاکستان کے لیے کہی. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. بہت انکساری سے انہوں نے منع کر دیا. بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ فوجیں جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں, قوموں کی نہیں. قوموں کی حفاظت کرنا ہے تو انہیں دوسرے کلچر سے محفوظ رکھو. میری قوم تو تباہ ہو جائے گی میں دوسرے کا کلچر اگر اڈاپٹ کر لوں گا. تو میرا اپنا کلچر ہے تو میں تو مخالفت کروں گا نا, کہ میں سندھی اجرک کو کیوں برداشت کروں. میں سندھی اجرک کا احترام کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کا کلچر ہے, اپنا نہیں سکتا میں. ڈیفینیٹلی. صحیح بتائیں کہ آپ موجودہ نظام میں, پر بالخصوص پاکستان میں شروع سے لے کے اب تک صحافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ لگتا ہے کہ صحافی واقعی معاشرے کا خاص ہے, اداروں کی پروگریس کو اس طرح بتاتا ہے؟ کراچی کی صحافت پہ مجھے فخر ہے. کراچی کے صحافی کم از کم کسی سے آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو پیسے لے کے جو ہے وہ پبلش نہیں کرتے کہ آف دی ریکارڈ کہتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی. مطلب ان میں اخلاقیات ہے. کراچی کے صحافیوں پر بہرحال میں ہمیشہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں کہوں کہ یار کراچی کے صحافی جو ہے وہ صحافت باقی جگہ پر ویسی نہیں ہے جیسے کراچی میں. آزاد ہے پاکستان؟
نہیں آزاد تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے چھوٹے سے پی کا لائے آپ کی وجہ سے تھے, میری وجہ سے لائے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو نمبر پلیٹ سے میں اپنا پروگرام اختتام کرنے لگا ہوں, نمبر پلیٹ کے دوران جو تنازع چلا تھا آپ پاکستان کی نمبر پلیٹ لگا رہے تھے, آپ کی گاڑی کا کوئی کہتے کوئی ٹیکس نہ دہندگان میں شامل ہوتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں میری گاڑی کو تو ٹیکس بھرا ہوا ہے. وہ کافی چل گیا تھا, میں نے کہا پوچھ لوں گا جا کے. نہیں وہ ہو سکتا ہے کسی نے شیطانی, میرے تو ٹیکس بھرا ہوا ہے گاڑی کا, اور میرا تو 26 تک کا بھرا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے آفاق احمد صاحب, اس وقت اگر آپ دیکھیں قوموں کا مستقبل ہمیشہ جو اگر آپ مانے نہ مانے, آج مانے کل مانے, ہوتے تو نوجوان ہیں, آپ ان کو کردار ادا کرنے کی اجازت دیں نہ دیں تو آپ کا مستقبل آج بھی کل بھی نوجوان ہے. پاکستان کا نوجوان ڈی پولیٹیسائز ہو چکا ہے, وہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا, کلچر ایسا بنایا گیا, اس کو ڈی ویپنائز کیا گیا کہ بھائی آپ شعور کے ہتھیار سے دور ہو جائیں. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کی سیاست نوجوان کو واپس سیاسی دھارے میں, واپس شعوری دھارے میں لانے کے لیے, قوم کی بھاگدڑ سنبھالنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ پاس کیا لایا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی ضیاء الحق کے دور کے اندر جو ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ تھی کہ جو سیاست کی نرسریاں ہیں نا وہ ختم کر دیں. آپ سیاست کی نرسری جب آپ ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ پک اینڈ چوز کے اوپر جو ہے وہ جس کو چاہیں گے کہ نواز شریف کرکٹ کھیل رہا ہو, اس کے ابا سے کہا ایک بیٹا دے دو, تو ظاہر ہے انہوں نے دے دیا ایک بیٹا. تو آپ نے وہ نرسریاں ختم کر دی. دیکھیں اسٹوڈنٹ ونگ, آپ پرانے جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ منور حسن صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو دیکھ لیجئے, جاوید ہاشمی کو دیکھ لیجئے, نہال ہاشمی کو دیکھ لیجئے, آپ اور بہت سارے پتہ نہیں کتنے پولیٹیشینس کو دیکھ لیجئے. بے نظیر بھٹو خود آکسفورڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کے اندر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسٹوڈنٹ یونین جو ہوتی ہے نا, وہاں سے پالیٹکس کی بنیاد پڑتی ہے. یہ نرسریاں ہوتی ہیں یا ٹریڈ یونینز نرسریاں ہوتی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر نرسریاں ختم کی اس لیے تھیں کہ وہ پولیٹیکل اس سسٹم کو ایک طریقے سے مطلب اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے کر لیا کہ اب جو ہے وہ کسی بھی چودھری کو وہ خود نامنیٹ کرتے ہیں اور وہ اسمبلی میں موجود ہوتا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ایسی ہے, حقیقت اس کو جھٹایا تو کبھی نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی ایک امید تو سر قائم رہتی ہے نا کہ شاید واقعی پاکستان ریشہ جیسے امیدیں بہار رکھ والی بات جو تھوڑی دیر پہلے کی تھی. بالکل ایسی. آفاق احمد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا کوئی ایک پیغام جو آپ قوم کو دینا چاہیں؟ یہی کہ یہ ملک ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے, اور اس ملک کو نہ صرف بچانے کے لیے بلکہ مستحکم کرنے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سر. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج جو گفتگو آفاق احمد صاحب سے ہوئی وہ آپ کی علم میں اضافے کا سبب بنے گی, اور میں نے کوشش کی کہ میں ان سے روایتی سوالوں سے ہٹ کے کچھ گفتگو کروں, اور وہ ایسی سیر اصل گفتگو ہو جس سے واقعی قوم کے نوجوانوں کو, مستقبل کے معماروں کو فائدہ حاصل ہو. ایک چیز جو کہ ہر گفتگو کا, ہر پروگرام کا لب لباب وہ ہوتی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مینیپولیشن ہے وہ ہمارے پاس جاب رولز میں ہے کہ ڈاکٹر کام ڈاکٹر کر سکتا ہے, انجینئر کام انجینئر کر سکتا ہے, صحافی صحافت کر سکتا ہے, سیاستدان سیاست کرے گا. جس کا کام حفاظت کرنا ہے اس کا کام حفاظت ہی کرنا چاہیے. جب آپ حد بندی کا خیال نہیں کرتے تو وہاں پہ تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور تصادم کبھی بھی کسی کے لیے بھی, کسی بھی دھڑے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.